الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشہر واللائی لم یحضن وأولوۃ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ اور تمہاری عورتوں میں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، اگر تمہیں شبہ لگ جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور وہ جنہیں ابھی تک حیض آیا ہی نہیں اور حاملہ عورتیں تو ان کی عدت وضع حمل ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ آج ہماری سورہ الطلاق کی آیہ مبارکہ نمبر 4 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گزشتہ ہمارے درس مبارک میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ عدت کے حوالہ سے ہماری، چونکہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ طلاق کے حوالہ سے ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے، مسلسل تمام آیات اسی حوالہ سے ہیں۔ طلاق کے اندر جو ایک بڑی اہم چیز ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن نے آج کی آیہ مبارکہ میں اسی کا ذکر کیا، وہ عدت ہے۔ چونکہ عدت کی بنیاد پر ہی دوسری طلاق کا حکم صادر ہوتا ہے، عدت کی بنیاد پر ہی طلاق بائنہ کا فیصلہ ہوتا ہے، عدت کی بنیاد پر ہی طلاق مغلظہ کا فیصلہ ہوتا ہے، عدت کی بنیاد پر ہی طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی جو ہے، یہ ساری طلاقوں کی وضاحت میں کر چکا ہوں، اس لیے میں صرف نام لے کے آگے گزر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزوں کی جو دار و مدار ہے وہ عدت پر ہے۔ اصل جو بنیاد ہے ان چیزوں کے درمیان اس پورے سسٹم میں، طلاق کے نظام میں، وہ عدت ہی ہے۔ عدت کے ذریعے ہی سارا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس عدت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اب قرآن پاک نے، پہلے اس کی تفسیر گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جنہیں طلاق ہو چکی ہو تو یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ 3 مینسز وہاں ذکر کیا گیا۔ اب ظاہر ہے قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن پاک جتنے بھی کچھ احتمالات ہوتے ہیں قرآن ان کی بھی وضاحت فرماتا ہے۔ اب یہ عین احتمال ہو سکتا تھا کہ ایک ایسی عورت جس کو طلاق دی گئی ہے عمر کے ایسے حصے میں کہ جس کے بعد اب مینسز آتے ہی نہیں ہیں، تو اب اس کی عدت کیا ہوگی؟ ظاہر ہے یہ پاسبلٹی تو ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو گیا اور طلاق ہو گئی۔ اس کے لیے کوئی ظاہر ہے عمر کا تو خاص حصہ نہیں کہ اس عمر تک طلاق ہے اور اس کے بعد طلاق نہیں ہوتی۔ تو اب اگر ایک ایسی عورت کو طلاق ہو گئی کہ جس کی عمر اتنی ہو چکی ہے، وہ عمر کے ایک ایسے حصے میں ہے، بڑھاپے کے ایک ایسے حصے میں ہے کہ جب یہ مینسز آتے ہی نہیں ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ یا ایک دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کو میڈیکلی ایسا پرابلم ہو جاتا ہے، اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ عورت کو مینسز آتے ہی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں عدت کا پھر کیا کیا جائے گا؟ تو قرآن پاک نے اس کی وضاحت فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، فرمایا تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں جن کو مینسز آتے نہیں ہیں، اب وہ نا امید ہو چکی ہیں، چاہے میڈیکلی ان کا کوئی ایشو بن گیا یا کوئی بیماری کی وجہ سے معاملات نہیں ہو رہے، یا وہ عمر کے ایک ایسے حصے میں ہیں، بڑھاپے کے حصے میں، کہ اب مینسز آنے ہی نہیں ہیں، معاملہ ختم ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں ان ارتبتم فعدتهن ثلاثۃ اشہر، فرمایا ایسی صورت میں ان کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے جو ہے وہ گنی جائے گی۔ 3 منتھ، اب ان کے لیے 3 مینسز نہیں ہوں گے،
اب ان کے لیے 3 حیض نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوں گے 3 ماہ جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جائیں گے. لیکن جس عورت کو مینسز آتے ہیں اس کے لیے 3 ماہ نہیں ہیں، چونکہ اوپر نیچے دن ہو جاتے ہیں. ان کے لیے قرآن نے 3 مینسز کا کہا، اور یہی شریعہ مبارکہ اور مطہرہ میں مؤثر ہوگا. اس میں 90 دن سے اوپر بھی بات جا سکتی ہے، 90 دنوں سے کم بھی آ سکتی ہے. ظاہر ہے ہر ایک عورت کی اپنی روٹین ہوتی ہے، ہر ایک کا ڈفرینٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے. تو اس عورت کے لیے 3 مینسز ہیں جس کا روٹین وائز اس کا یہ پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہو جائے 2 صورتیں جو میں نے بیان ابھی کی ہیں، تو ایسی صورت میں 90 دن پورے کیے جائیں گے. تو 90 دن جو ہے وہ عدت ان کی ہوگی، اور 90 دن کے بعد اگر طلاق رجعی ہے اس میں رجوع نہیں ہوا تو وہ خود بخود وہ طلاق جو ہے وہ طلاق بائنہ ہو جائے گی. یہ اس کی عدت ٹھہری. اس کے بعد آگے فرمایا گیا واللائی لم یحضن، یہ ان عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جو جنہیں مینسز نہیں آتے. اور دوسری ایک اور صورت ہے، وہ ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، ایسی عورتیں کہ جو پریگننٹ ہیں، جو حاملہ ہیں، ان کی عدت کیا ہوگی؟ کیا ان کے بھی 90 ڈیز کنسیڈر کیے جائیں گے؟ ظاہر ہے ان کو مینسز تو نہیں آتے، جو ہی حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ مینسز آنا بند ہو جاتے ہیں. یہ سب سے بڑی اس کی پہلی سمبل اور نشانی ہے. تو اللہ نے فرمایا ایسی صورت میں کیا ہے، اجلہن ان یضعن حملہن، فرمایا ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جو ہے وضع کر لیں. ان کا وہ جو بچہ یا بچی ہے جب تک وہ پیدا نہیں ہوتے اس وقت تک ان کی عدت ہے، چاہے وہ 9 ماہ ہوں، چاہے وہ 7 ماہ ہوں، چاہے وہ پورا سال بیت جائے، چاہے وہ 2 سال تک ہو جائے. ایسی صورت ایک مثال ایسی ملتی ہے. اس حوالہ سے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 2 سال تک رہتے. اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے اس کے لیے کوئی 9 ماہ مقرر نہیں ہے، عادتاً ایک ایسا چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، چاہے تو وہ 9 مہینے کو 18 مہینے تک لے جائے. یہ اللہ کا نظام ہے، وہ اللہ تعالیٰ. اور ایسی ایک مثال موجود ہے، بہت بڑے امام ہیں اور ایک بہت بڑی حدیث کی انہوں نے کتاب بھی لکھی عربی زبان میں جو سیاستہ میں ہمارے دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہے. طحاوی شریف اس کے جو امام ہیں، جو اس کے بانی ہیں، جو اس کے رائٹر ہیں، وہ 2 سال تک اپنی ماں کے پیٹ رہے. تو اس لحاظ سے ایسی عورت جو حاملہ ہوگی اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہوگی جب تک اس کا بچہ یا بچی پیدا نہیں ہو جاتے. اور اس کے بعد پھر 40 روز جو ہیں وہ نفاس کے ہیں، وہ پورے نہیں ہو جاتے تو اس وقت تک وہ عورت عدت میں ہوگی. اگر طلاق ہو گئی تو وہ پورے 9 ماہ جتنے بھی ہیں وہ اس کی عدت بن جائے گی. اور یہ عام طور پہ جو ایک بات مشہور ہے کہ جناب طلاق دی ہے لیکن عورت حاملہ ہے تو کیا ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی؟ طلاق بہرحال ہر صورت میں ہو جاتی. عورت حاملہ ہے پھر بھی ہو جائے گی، عورت مینسز میں ہے پھر بھی ہو جائے گی، عورت طہر میں ہے پھر بھی ہو جائے گی. لیکن ایسا کرنا کہ حمل کے دوران طلاق دینا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت برا قرار دیا، بہت غلط قرار دیا ہے. اور طلاق کے بارے میں نے جب اس کی تفسیر کا آغاز کیا تھا سورۃ طلاق کا، وہاں میں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو طلاق ایسی صورت میں دو کہ عورت جو ہے وہ مینسز میں نہ ہو بلکہ وہ پاک حالت میں ہو، ٹھیک ہے، اور ایسے ماہ میں طلاق دو جس میں تم نے اس کے ساتھ حق زوجیت ادا نہ کیا ہو. یہ صحیح طریقہ ہے طلاق کا اور صحیح ٹائم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی صورت میں طلاق دے دی جاتی ہے کسی بھی سٹیج پر، طلاق تو بہرحال ہو جائے گی اور عدت بھی شروع ہو جائے گی، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ عمل جو ہے اور وہ طریقہ اور وہ انداز جو ہے وہ انتہائی غضب کرنے والا ہے اور ناراض کرنے والا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو طلاق نہ دے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں ڈرے
اور طلاق دینے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ایسی صورت میں کہ جب عورت بیچاری بے قصور ہے اور مرد جو ہے وہ کسی وجہ سے طلاق دے رہا ہے تو فرمایا یہ زیادتی میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے. تو جو شخص اس معاملے سے بچ گیا، ڈر گیا، طلاق نہ دی تو یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماؤں گا، میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماؤں گا. تو اس چیز کو بھی ہمیں جاننا ضروری ہے، ہمیں اپنی اولادوں کو یہ باتیں بتانا ضروری ہیں. یہ تبھی بتائیں گے جب خود بھی پتہ ہوگا. اور اس کے لیے قرآن پاک کی یہ پوری سورہ مبارکہ ہے، سورہ طلاق. اس کا مطالعہ جو ہے، جیسے ہم اس کی تفسیر میں ہم ترتیب سے چل رہے ہیں، طلاق کیسے ہے، طلاق کی اقسام کیا ہیں، طلاق کب دی جانی چاہیے، طلاق کی عدت کیا ہے. اب یہ سارے مسائل قرآن نے ایک ایک چیز کا ذکر کیا ہے آیہ مبارکہ میں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے چیز میں سے چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس بنیاد پر وہ یہ معاملہ کر لیتے ہیں. اور کئی خاندان جو ہیں وہ اس طلاق کی، ایک فیملی کی طلاق کی وجہ سے کئی اور خاندان جو ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، یہ 2 خاندان تو ٹوٹ ہی جاتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جتنے باقی فیملی کے لوگ ملے ہوتے ہیں وہ بھی انتہائی جو ہے وہ ڈسٹربنس کا شکار ہوتے ہیں رشتہ داریوں کی وجہ سے، اور کئی ہنستے بستے گھر جو ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اگر اے لوگوں تم طلاق سے باز آ جاؤ گے اور اللہ سے ڈرو گے اس معاملے میں، تو اگر مشکل تمہارے حالات ہیں، میاں بیوی کے کوئی معاملات مشکل چل رہے ہیں، تو اگر مرد نے صبر کیا، برداشت کیا اور اس چیز سے باز رہا تو ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی آسانی کا معاملہ راستہ کھول ہی دے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں صبر برداشت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.